میرے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں جب میں مدینے والے کی کچہری میں نہیں ہوتا. تو آج جو پیشکش میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، اب ظاہر ہے پاک اور پلید کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور اب کو ایک بات بتاؤں، نبی اتنا پاک ہے، نبی اتنا پاک ہے کہ دیکھ لے نا، جسے دیکھ لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. وَيُزَكِّي، میرے پاس انبار لگے ہوئے آیات رحمان کے، لیکن جو بات میں آج سمجھانا چاہتا ہوں حضرات، یہ چند دیوانے ہیں جنہوں نے آپ سب کو دعوت دی، بلایا، آپ تک آواز پہنچائی. اور اگر آج سارے مل کے اس بات کا عہد کر دو کہ ایک اور پروگرام ہم ایسا رکھیں جس میں ہم بیٹھ کر مشاہدہ کریں، مشاہدہ کریں کہ گنبد خضرا کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. بھئی یہ تربیت ہے نا. دیکھیں، اگر آپ کسی ایسے گھر میں ہیں جس کا کوئی دوسرا، جس کی کوئی دوسری منزل نہیں ہے، جس گھر کے کمرے زمین پر ہیں، ان کے اوپر کوئی کمرہ نہیں بنا ہوا، تو آپ کو اوپر جانے کی کوئی ضرورت ہے؟ بولیں ذرا. آپ کو تو نیچے رہنا ہے نا. اور اگر 1 2 3 4 منزلیں ہیں تو اوپر جانے کے لیے پھر آپ کو کوئی ذریعہ چاہیے. جس نے اوپر جانا ہی نہیں، جس نے نیچے رہنا ہے، جس نے کچھ سیکھنا ہی نہیں، جس نے کچھ سمجھنا ہی نہیں، جس نے کچھ اپنانا ہی نہیں، اسے نہ سیڑھیاں چاہیے، نہ ذریعہ چاہیے، نہ میڈیم چاہیے، نہ وسیلہ چاہیے، نہ طریقہ چاہیے. جس کو آگے بڑھنا ہے اس کو مدینہ بھی چاہیے، مدینے والا بھی چاہیے. حضرات گرامی، تو میں یہ کر رہا تھا، میرے اور آپ کے لیے پاک نبی نے فرمایا، لوگوں اگر مجھے ملنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے میرا حال تو دیکھو میں کیا ہوں، اور اپنا حال بھی دیکھو کہ تم نے اپنے آپ کو بنا کیا لیا ہے. میرے لجپال آقا نے فرمایا، یہ جس میلاد کا جھنڈا تم اٹھا کے چل رہے ہو نا، میلاد ولادت سے ہے. ولادت پیدا ہونے کے عمل کو کہتے ہیں نا. اب ظاہر ہے اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو آپ ایک دوسرے کو بتائیں گے تو صحیح نہیں، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ بتانا ہی ولادت ہے، یہی میلاد ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ رکھیں تھوڑا سا، میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں میں پیدا ہوا، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میرا پیدا ہونا اس شان کے ساتھ کہ میرے قدم زمین کو لگے. توجہ رکھے، اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک کر دیا. کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کتنا پاک ہوگا؟ یہ جو تم سبحان اللہ کہتے ہو نا، یہی تو کہتے ہو نا، اللہ تو پاک ہے. میں نے کہا مولا اگر تجھے کوئی پاک کہے تو تیرا تو ایک وعدہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا،
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری بات کرو میں تمہاری بات بناؤں گا، میرا ذکر کرو اور میں تمہیں مذکور کر دوں گا۔ زمانہ تمہیں بھول جائے گا مگر میں تمہیں نہیں بھول۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا حضرات، میں نے عرض کیا مولا تو نے وعدہ کیا میری بات کرو تمہاری بات بن جائے گی، ہم تمہیں سبحان کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں پاک کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم مجھے کہتے رہو کیونکہ میں تو ہوں، تم سچ بول رہے ہو لیکن میں بھی سچ کر دکھاؤں گا۔ تم پاک نہیں ہو اس لیے میں تمہارا ذکر یہ نہیں کروں گا کہ تم پاک ہو، بلکہ میں تمہارا ذکر یہ کروں گا کہ تمہیں پاک کر دوں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تم مجھے کہہ سکتے ہو میں تمہیں کر دوں گا۔ حضرات ایسا لجپال نبی جس کے قدم لگے رب نے ساری زمین کو پاک کر دیا، ساری زمین پاک ہو گئی۔ آج بھی اگر کوئی اس پاکیزگی و طہارت کو ٹیسٹ کرنا چاہے نا تو کسی ایسے مریض سے ملے جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ بھائی تم پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یا کسی ایسے مسافر سے پوچھو جس کو سفر میں پانی میسر نہ آئے پاک ہونے کے لیے، وہ کیا کرے گا؟ اس مٹی کو جس نے تیرے اور میرے نبی کے قدم چومے تھے اپنے چہرے سے لگائے گا، جس کو تیمم